اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کے ہمارے ٹاپک کا آغاز صحیفہ کربلا سے کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس قوم کو کبھی بھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی۔ مورخین لکھتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کی ہاشمی سے مراد جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام تھے۔ حکومت کا جاسوسوں اور ملازموں سے برتاؤ۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکومت کے جاسوسوں اور بادشاہ تک قبیلوں کی اطلاع پہنچانے والوں پر سختی کرنا شروع کر دی اور ان سے کہا کہ شہر میں داخل ہونے والے اجنبیوں، یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی حکومت کے خلاف اس کی خلافت کی حقانیت میں شک کرنے والوں اور مخالفت و تفرقہ انگیزی کرنے والوں کے نام کے ساتھ اطلاع پہنچانے والے پیش کریں، اور اگر کسی نے یزید ابن معاویہ کے خلاف عمل کیا، وقت پر ضروری تفصیلی اطلاع نہ دی اور یزید کے دشمنوں کی نشاندہی نہ کی، تو بیت المال سے اس کا وظیفہ ہی بند نہیں ہوگا بلکہ اس کا خون و مال بھی مباح سمجھا جائے گا اور اسے اس کے گھر کے سامنے پھانسی دی جائے گی یا اسے زارا میں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ زارا عمان میں ایک جگہ ہے جہاں مرکہ بن ثمامہ اسدی کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ مرکہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب ان کے سارے تیر ختم ہو گئے تو انہوں نے تلوار سے جنگ کی۔ ان کے قبیلے کے جو لوگ عمر بن سعد کے لشکر میں تھے انہوں نے انہیں امان دی اور وہ ان کے پاس چلے گئے۔ جب عمر بن سعد اسیروں کو کوفہ لایا اور مکہ کے بارے میں عبید اللہ ابن زیاد کو بتایا تو اس نے انہیں زارا میں جلا وطن کر دیا۔ جب کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کی آمد اور جامع مسجد میں جاسوسوں سے اس کی گفتگو کی اطلاع جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو ہوئی تو آپ علیہ السلام خانہ مختار ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی سے ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ہانی ابن عروہ بن خزان مرادی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی اور آپ کا شمار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص مخلص شیعہ اور دوست تھے اور کوفہ کی سربرآوردہ مشہور شخصیات میں سے تھے۔ آپ کا تعلق بنی مراد کے مشہور خاندان مزہج شیخ اور زعیم بنی مراد کے قبیلے سے تھا۔ آپ جنگ و جمل و صفین اور نہروان میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھے اور بہت سے لوگوں کے رہبر تھے۔ حجر بن عدی نے جب زیاد بن ابیہ کے خلاف قیام کیا تو اس کا ایک رکن ہانی ابن عروہ بھی تھے اور یزید ابن معاویہ کی بیعت کرنے کے خلاف تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے کوفہ داخل ہونے کے وقت ہانی کا گھر سیاسی اور فوجی شخصیات کے امور کا مرکز تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے قیام میں آپ کا اہم کردار ہے۔ جب آپ سوار ہوتے تو آپ کے ساتھ 4000 سوار اور 8000 پیادہ آدمی چلتے تھے۔ جب آپ اپنے ہم پیمان و حلیف قبیلہ کندہ کو بلا لیتے تو 30,000 آدمی ہو جاتے تھے۔ بس آپ اہل کوفہ کی نظر میں جانی پہچانی اور مشہور شخصیت تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا عتبہ کرنے والے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ہانی ابن عروہ کے گھر آنے لگے اور ایک دوسرے سے اس بات کی تاکید کرتے کہ غیروں سے اس بات کو پوشیدہ رکھیں۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی وجہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی قیامگاہ کو مخفی رکھنا تھا، کیونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے سے قبل ہی گرفتار نہ کر لیے جائیں۔ لکھا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی تعداد 25,000 ہو گئی تو آپ نے خروج الانقلاب کا ارادہ کیا، لیکن ہانی ابن عروہ نے کہا، اس کام میں عجلت سے کام نہ لیجیے۔ کوفہ میں شریک ابن اور کی آمد۔ شریک ابن اور بصرہ سے کوفہ والے سفر میں عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ تھے۔ اثناء سفر میں راستہ چلنے سے معذور ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد انہیں راستے میں تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس طرح عبید اللہ ابن زیاد کے کوفہ پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ جب شریک ابن اور کوفہ پہنچے اور وہاں کے حالات سے مطلع ہوئے تو ہانی ابن عروہ کے گھر گئے اور وہاں قیام پذیر ہو گئے اور ہانی ابن عروہ کو اس بات کی ترغیب دلانے لگے کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے دستورات پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ کیجیے اور کارروائی کے اسباب فراہم کیے جائیں۔
شریک ابن اور بصرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ شیعہ اور سنی ذرائع کے مطابق وہ شیعہ تھے، لیکن انہوں نے اموی حکومت میں سرکاری عہدوں پر قبضہ کیا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کی لڑائیوں میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فوج میں تھے۔ جب ہانی ابن عروہ بیمار ہو گئے تو عبید اللہ ابن زیاد آپ کی عیادت کے لیے آیا۔ اس موقع پر عمارہ بن عبداللہ سلونی نے ہانی سے کہا، ایک مقصد اموی حکومت کے گماشدہ کو راستے سے ہٹانا ہے، اور اب خدا متعال نے ہمارے لیے موقع فراہم کر دیا ہے۔ شکار اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ میں آ گیا ہے۔ ہم اس کا قصہ پاک کر کے یزید ابن معاویہ کی حکومت پر کاری ضرب لگانا چاہتے ہیں۔ ہانی اخلاقی اصول کے پابند تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں قتل ہو کہ وہ مہمان ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ہانی ابن عروہ کی عیادت کے لیے آیا اور صحیح و سالم واپس چلا گیا۔ اس کے چند روز بعد ہی شریک ابن اور بیمار ہو گئے۔ وہ بھی ہانی ابن عروہ کے گھر قیام پذیر تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد اور حکومت کے دوسرے حکام ان کا احترام کرتے تھے، لہٰذا عبید اللہ ابن زیاد نے شریک ابن اور کے پاس آدمی بھیج کر یہ کہلایا کہ آج رات کو عبید اللہ ابن زیاد عیادت کے لیے آئے گا۔ شریک ابن اور نے سوچا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو موت کے گھاٹ اتارنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ انہوں نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے کہا، آج کی رات عبید اللہ ابن زیاد میری عیادت کے لیے آئے گا۔ جب وہ گھر میں داخل ہو کر میرے بستر کے پاس بیٹھ جائے تو آپ علیہ السلام بے خبری میں سے قتل کر کے دارالعمارہ پر قبضہ کر لیں۔ مطمئن رہیے، اس سلسلے میں کوئی بھی آپ علیہ السلام کی مخالفت نہیں کرے گا، اور طبیعت صحیح ہو جانے کے بعد میں بصرہ کو آپ علیہ السلام کا طرفدار بنا دوں گا۔ ابھی شریک ابن اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ دق الباب ہوا۔ معلوم ہوا کہ دروازے پر عبید اللہ ابن زیاد موجود ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہانی ابن عروہ کے گھر کے کسی کونے میں چھپ گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد اور اس کا غلام مہران گھر کے اندر آئے۔ شریک ابن اور کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے مزاج پرسی کرنے لگے۔ شریک ابن اور لہذا شماری کر رہے تھے کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام پردے سے باہر آئیں اور زیاد پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیں، لیکن ان کے انتظار سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ شریک ابن اور غصے میں تھے۔ انہوں نے سر سے اپنا عمامہ اتار کر زمین پر رکھ دیا، پھر اسے سر پر رکھ لیا۔ پھر بھی جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نہ آئے تو انہوں نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو خبردار کرنے کے لیے اشعار پڑھنا شروع کیے اور کہا، اسے یعنی عبید اللہ ابن زیاد کو سراب کرو، خواہ اس سلسلے میں میری موت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے، جو کہ شریک ابن اور کی حرکتوں سے حیرت زدہ تھا، ہانی ابن عروہ سے کہا، گویا تمہارا چچا زاد بھائی ہذیان بک رہا ہے۔ ہانی ابن عروہ نے کہا، شریک ابن اور جس دن سے بیمار ہوئے ہیں اسی دن سے ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شریک ابن اور نے گفتگو کے دوران جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب میں پانی طلب کروں تو آپ علیہ السلام نکل کر عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کر دیجیے گا۔ جب شریک ابن اور کی عیادت کے لیے عبید اللہ ابن زیاد ہانی کے گھر میں داخل ہوا اور شریک ابن اور کے پاس بیٹھ گیا تو مہران احتراماً عبید اللہ ابن زیاد کے پیچھے کھڑا رہا۔ شریک ابن اور نے موقع مناسب دیکھ کر کہا، مجھے پانی پلا دو۔ چھوٹی کنیز شریک ابن اور کے لیے پانی لائی تو اس نے پردے میں چھپے ہوئے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ اس کا پیر پھسل گیا۔ شریک ابن اور نے دوبارہ کہا، مجھے سراب کرو۔ اس پر بھی جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام باہر نہ آئے تو شریک ابن اور نے پھر آواز دی اور کہا، افسوس ہے تم پر، مجھے سراب کرو، اگرچہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس سے عبید اللہ ابن زیاد کا غلام تاڑ گیا کہ کچھ سازش ہے۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کا ہاتھ دبایا اور وہ جلدی سے اٹھا۔ شریک ابن اور نے کہا، اے امیر، میں آپ کو کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عبید اللہ نے کہا، دوبارہ عیادت کے لیے آؤں گا۔ مہران نے گھر سے باہر نکلنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد سے کہا، آپ کے قتل کا منصوبہ تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے یقین نہ کیا اور کہا، وہ میرے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے، میں ان سے محبت رکھتا ہوں اور میرے والد بھی ان کے والد سے محبت رکھتے تھے۔ مہران نے اسے اطمینان دلایا کہ حقیقت یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ قتل نہ کرنے کی وجہ: جب عبید اللہ ابن زیاد ہانی ابن عروہ کے گھر سے چلا گیا اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام پردے سے باہر آئے تو شریک ابن اور آشفتگی کی حالت میں پوچھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو آپ نے قتل کیوں نہ کیا؟ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے فرمایا، دو چیزوں نے مجھے قتل سے باز رکھا۔ اول یہ کہ ہانی ابن عروہ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد ان کے گھر میں قتل ہو۔ دوسری وہ حدیث جو لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے کہ ایمان مکر و حیلہ سے باز رکھتا ہے اور مومن حیلہ باز نہیں ہوتا۔ شریک ابن اور نے کہا، خدا کی قسم اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو ایک فاسق و کافر و بدکار آدمی کو قتل کرتے۔ بعض مورخین نے نقل کیا ہے
کہ جب عبیداللہ ابن زیاد حانی ابن عروہ کے گھر سے چلا گیا تو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام پردے کے پیچھے سے تلوار لیے ہوئے باہر نکلے تو شریک ابن اور نے پوچھا کہ عبیداللہ ابن زیاد کو قتل کرنے سے آپ کو کس چیز نے باز رکھا؟ جناب مسلم ابن عقیل نے کہا، جب میں پردے سے باہر آیا تو اسی وقت ایک عورت، شاید وہی کنیز تھی جس کے ہاتھ میں پانی کا جام تھا، قریب آئی اور کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ عبیداللہ ابن زیاد کو ہمارے گھر میں قتل نہ کیجیے گا۔ یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں بھی تلوار رکھ کر بیٹھ گیا۔ حانی ابن عروہ نے کہا، اس سے خدا سمجھے، اس نے مجھے بھی قتل کیا اور خود کو بھی، جو میں نہیں چاہتا تھا وہی سامنے آ گیا۔ شریک ابن اور کا انتقال۔ بعض مورخین نے لکھا ہے، اس واقعے کے 3 روز بعد شریک ابن اور کا انتقال ہو گیا اور عبیداللہ ابن زیاد نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ شریک ابن اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو اس کے قتل کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے تو کہا، خدا کی قسم اب میں کسی عراقی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اگر وہاں میرے باپ زیاد ابن ابیہ کی قبر نہ ہوتی جہاں شریک ابن اور دفن ہوا ہے تو میں قبر کھدوا کر اس کا جنازہ نکال لیتا۔ عبیداللہ کا باپ زیاد ابن ابیہ صوبیہ میں تھا، جو کہ کوفہ سے نزدیک ایک جگہ ہے۔ مغیرہ ابو موسیٰ وہی دفن ہیں، کہتے ہیں اسی جگہ نعمان کا قید خانہ تھا۔ نیز لکھا ہے کہ جب عبیداللہ ابن زیاد دارالمعارہ میں واپس پہنچا تو مالک بن یربوع تمیمی نے اسے ایک خط دیا جو کہ عبداللہ ابن یکتر کے ہاتھ سے لیا تھا۔ اس خط میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھا تھا، اہل کوفہ کی ایک جماعت نے آپ علیہ السلام کی بیعت کر لی ہے، لہٰذا خط ملتے ہی آپ علیہ السلام آنے میں جلد کیجیے، کیونکہ لوگ یزید ابن معاویہ سے متنفر ہیں اور صرف آپ علیہ السلام کو چاہتے ہیں۔ عبیداللہ ابن زیاد نے عبداللہ بن یکتر کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ عبداللہ ابن یکتر کا نسب: بنی لیث بن بکر بن عبد مناف بن کنانہ قبیلہ کے عبداللہ بن یکتر بن ابی عقب لیثی حضرت امام حسین علیہ السلام کے رضاعی بھائی تھے۔ عبداللہ کے والد کا نام یکتر اور والدہ کا نام میمونہ تھا۔ بعض کے نزدیک یکتر یمن کے رہنے والے تھے۔ یکتر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم اور ان کی والدہ میمونہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر خدمات انجام دیتی تھیں۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی نگہداری ان کے ذمہ تھی۔ اسی بنا پر یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی رضاعی والدہ کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ بس اس بنیاد پر وہ رضاعی بھائی مشہور ہو گئے۔ نیز وہ معتقد ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیا ہے۔ اسی وجہ سے ابن حجر نے انہیں صائبین میں شمار کیا ہے۔ بعض انہیں حمیری کہنے کی وجہ سے یمن کے قبیلہ حمیر سے سمجھتے ہیں کہ جو مدینے میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو کوفہ بھیجنے کے بعد عبداللہ بن یکتر کو کوفہ روانہ کیا۔ عبداللہ بن یکتر کے کوفہ جانے کا واقعہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے کوفہ سے خط لکھنے کے بعد کا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے خط کے جواب میں عبداللہ بن یکتر کے ہاتھ خط لکھا اور اپنے کوفہ آنے سے انہیں آگاہ کیا۔ کوفہ جانے کے بارے میں چند قول نقل ہوئے ہیں: 1 جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے پہلے، 2 جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے امام کو خط لکھنے کے بعد، 3 جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ہمراہ گئے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے کوفیوں کی بے وفائی دیکھی تو عبداللہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو نئے حالات سے آگاہ کریں۔ بعض کے مطابق عبداللہ بن یکتر اسی سفر کے دوران گرفتار ہوئے۔ 4 جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ جب لوگوں نے آپ کی بیعت کی تو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے لوگوں کی بیعت کی خبر دینے کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خط: حضرت امام حسین علیہ السلام نے درجہ ذیل خط عبداللہ بن یکتر کے ہاتھ کوفیوں کے نام بھجوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف سے مسلمان اور مومنین پر سلام ہو۔ اس خدا کی حمد اور سپاس کے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل کا خط مجھے ملا۔ مسلم بن عقیل کے خط سے تمہاری حسن رائے، ہماری مدد اور ہمارے حق کے حصول پر تمہارے اتفاق کی خبر موصول ہوئی۔ خداوند کریم سے اپنے دعا گوہوں کہ وہ اس کام کو نیک قرار دے اور اس کام کی انجام دہی پر تمہیں اجر عظیم سے نوازے۔ منگل کے روز بمطابق یوم ترویہ تمہاری جانب عازم سفر ہوں گا۔ میرا قاصد تمہارے پاس جب پہنچ جائے تو تم ابتدائی کام انجام دو۔ انشاءاللہ میں بھی تم سے جلد ملوں گا۔ تم پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ کوفہ جاتے ہوئے حسین بن نمیر یا حسین بن تمیم نے انہیں گرفتار کیا اور عبیداللہ ابن زیاد کے پاس حاضر کیا۔
عبید اللہ ابن زیاد نے اس سے کہا کہ تم دارالامارہ پر جاؤ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو برا بھلا اور اس کے باپ کو جھوٹا کہو۔ عبداللہ بن یکتر نے دارالامارہ پر جا کر لوگوں سے یوں خطاب کیا کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کا بھیجا ہوا ہوں، اس ابن مرجانہ کے مقابلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کرو۔ خط کی برآمدگی۔ مالک بن یربو تمیمی نے عبداللہ بن یکتر سے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا لکھا ہوا خط نکال کر عبید اللہ ابن زیاد کو دیا، جو حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کے نام تھا، اور لکھا تھا: میں آپ علیہ السلام کو آگاہ کرتا ہوں کہ اہل کوفہ نے آپ کی بیعت کی ہے اور وہ یزید ابن معاویہ کی طرف سے کسی قسم کی توجہ نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے ہی میرا خط آپ کو ملے فوراً وہاں سے کوفہ کے لیے چل پڑیں۔ تب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ خط پڑھ کر عبداللہ بن یکتر کے قتل کا حکم صادر کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کی ہڈیاں توڑ کر اسے دارالامارہ سے نیچے پھینکنے کا حکم دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن یکتر کو عبید اللہ ابن زیاد کے فوجی افسر حسین بن نمیر نے قادسیہ کے مقام پر گرفتار کر لیا تھا، اور حاکم کوفہ کے حکم پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو برا بھلا نہ کہنے کی وجہ سے انہیں ان کی ہڈیاں توڑ کر دارالامارہ سے نیچے گرا دیا گیا۔ جب ان کی ہڈیاں توڑی گئیں تو ایک شخص انہیں قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو اس نے کہا: میں تو اسے آسودہ حال کرنا چاہتا تھا۔ طبری نے ان کے قاتل کا نام عبد الملک بن عمیر لخمی لکھا ہے۔ یہ شخص بنو امیہ کے دور حکومت میں فسق و فجور میں شہرت رکھتا تھا اور قضاوت کا عہدے دار تھا۔ ابن قتیبہ و ابن مسکویہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیس بن مصر کے ذریعے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو خط بھیجا تھا، اور عبداللہ بن یکتر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام جب اپنی شہادت سے پہلے حالات کو خراب دیکھا تو انہوں نے عبداللہ بن یکتر کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیا تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جدید حالات سے آگاہ کر دے، لیکن عبداللہ بن یکتر راستے ہی میں حسین بن تمیم کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیے گئے۔ الارشاد میں عبداللہ بن یکتر کا تذکرہ ضعیف قول کے ساتھ کیا، جبکہ ابن سعد نے ان کی شہادت عبید اللہ ابن زیاد کے کوفہ میں آنے کے پہلے دن جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے پہلے لکھی ہے۔ اکثر تاریخوں میں عبداللہ بن یکتر اور قیس بن مصر کی شہادت ملتی جلتی مذکور ہے، لیکن باریک بینی سے دیکھتے ہوئے ان کے درمیان دو فرق موجود ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شروع میں عبداللہ بن یکتر کو ایک راستے سے کوفہ روانہ کیا، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک اور خط قیس بن مصر کے ہاتھوں ایک دوسرے راستے سے کوفہ بھیجا، لیکن دونوں گرفتار ہو کر شہید ہو گئے۔ دونوں کی شہادت کیفیت ایک جیسی ہے۔ اس لحاظ سے عبداللہ بن یکتر کو حاجز کے علاقے سے بھیجا اور ان کی شہادت کی خبر زبالہ نامی جگہ ملی، جبکہ قیس بن مصر کو بیضہ نامی جگہ سے کوفہ بھیجا اور عذیب الہجانات میں ان کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین علیہ السلام کو ملی، جبکہ ابن کثیر نے اس داستان کو قیس بن مصر کے لیے نقل کی ہے اور عبداللہ بن یکتر کی شہادت 10 محرم کو کربلا میں ذکر کی ہے۔ قیس بن مصر کا مکمل نام قیس بن مصر بن خلید بن جندب بن منقذ بن جسر بن نکرتہ بن سیدہ ہے۔ ان کے والد کا نام مصر ہے۔ قبیلہ قیس بنی سیدہ کے نام سے معروف ہے۔ یہ قبیلہ بنی اسد کا ایک طائفہ شمار ہوتا ہے۔ تاریخی روایات میں انہیں ایک شریف، بہادر اور خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا محب قرار دیا گیا ہے۔ شاعر کمید اسدی نے انہیں بنی سیدہ کے بزرگ کے طور پر معرفی کیا ہے۔ قیس بن مصر سداوی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاصد، جو آپ علیہ السلام کے خطوط کو کوفیوں اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام تک پہنچاتے تھے، اور اس جرم میں عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ دارالامارہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب قیس بن مصر کو پیش کیا گیا تو ان کے مابین یہ گفتگو ہوئی: عبید اللہ ابن زیاد تو کون ہے؟ قیس بن مصر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے شیعوں میں سے ایک۔ عبید اللہ ابن زیاد خط کیوں پھاڑ دیا؟ قیس بن مصر تاکہ تجھے پتہ نہ چلے کہ اس میں کیا لکھا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کس کی طرف سے تھا اور کسے لکھا گیا؟ قیس بن مصر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کوفہ کی ایک جماعت کے نام تھا، ان کے نام نہیں جانتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد آگ بگولا ہوا اور اس نے کہا: خدا کی قسم اس وقت تیری جان نہیں چھوٹے گی جب تک تو مجھے ان کے نام نہیں بتاتا، یا یہ کہ ممبر پر جاؤ اور جھوٹے حسین ابن علی اور اس کے باپ پر لعنت کرو ورنہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ قیس بن مصر اس جماعت کے نام نہیں بتاتا لیکن لعنت کر دیتا ہوں۔
عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر قیس بن مصر صداوی ممبر پر گئے تاکہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد پر لعنت کریں۔ ممبر پر جانے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجی اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدح سرائی کی اور ان پر خدا کی رحمت بھیجی۔ اس کے بعد انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد، اس کے والد اور بنی امیہ کے ستمگاروں پر اول سے آخر تک لعنت بھیجی اور آخر میں کہا، اے لوگوں، میں تمہاری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کا سفیر ہوں، فلاں جگہ پر وہ مجھ سے جدا ہوئے ہیں، بس ان کی طرف چل پڑو۔ قیس بن مصر کی جانب سے بنی امیہ کے کرتوتوں کا راز فاش کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گرانے کا حکم دیا۔ یوں قیس بن مصر شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کر دارالعمارہ سے نیچے گرایا گیا، جس سے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی تھیں اور ابھی ان کے بدن میں جان باقی تھی کہ عبد الملک بن عمیر لخمی نامی شخص نے ان کا سر قلم کیا۔ حاضرین نے اس کام پر ان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ اس پر اس نے جواب میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ ان کی موت جلد واقع ہو اور ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ قیس بن مصر کی تاریخ شہادت میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام عزیب الحجنات کے مقام پر تھے کہ آپ علیہ السلام کو قیس کی شہادت کی خبر دی گئی۔ اس لحاظ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے پہلے قیس بن مصر شہید ہوئے ہیں، لیکن بعض روایات کے مطابق کربلا سے کوفہ خط لے جاتے ہوئے 2 محرم اور عاشوراء کے درمیان شہادت ہوئی ہے۔ بہرحال یہ بات قطعی ہے کہ قیس بن مصر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد عازم کوفہ ہوئے، لہٰذا ان کی شہادت روز عرفہ کے بعد واقع ہوئی ہے۔ زیارت ناحیہ میں آپ کا نام بھی مذکور ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا رد عمل۔ طلحہ بن عدی کے ذریعے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو قیس بن مصر کی شہادت کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے نمناک آنکھوں سے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: ان میں کچھ شہادت کو پہنچ گئے ہیں اور کچھ ان میں سے اس کے منتظر ہیں، اور وہ کسی صورت میں اپنے عقیدے کو تبدیل کرنے والے نہیں ہیں۔ اور فرمایا، باری الہ ہمارے اور ان کے لیے بہشت قرار دے، نیز ہمارے اور ان کے درمیان رحمت قرار دے اور ثواب مرحمت فرما۔ بعض نے کہا ہے کہ مجمع بن عبداللہ عائدی نے شہادت قیس بن مصر کی خبر پہنچائی۔ طلحہ بن عدی تائی، حیات تا 60 ہجری، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور شیعہ شاعروں میں سے ہیں۔ آپ کا تعلق طے نامی قبیلے سے ہے۔ شیخ توسی نے انہیں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ جنگ جمل کے بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کے حوالے ایک نامہ کیا جو انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان تک پہنچایا۔ جب معاویہ کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا، السلام علیکہ یا الملک، اے بادشاہ تم پر سلام ہو۔ معاویہ نے کہا، مجھے امیر المومنین کہہ کر کیوں خطاب نے کیا؟ جواب میں کہا، مومنین تو ہم ہیں، تجھے کس نے امارت دی ہے کہ میں تجھے امیر المومنین کہوں؟ شیخ مفید نے انہیں بلند قامت اور سخنور توصیف کیا ہے۔ آپ نے معاویہ سے مناظرے کے دوران فصاحت و بلاغت سے کلام کیا۔ آقا بزرگ طحرانی نے معاویہ سے ان کے مناظرے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے دور میں کربلا کے راستے میں کوفہ کی جانب سے آنے والے 4 افراد مقام عزیب الحجانات پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں شامل ہوئے، جن کے رہنما طلحہ بن عدی تائی تھے۔ جب حر بن یزید نے انہیں گرفتار کرنا چاہا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنا ساتھی کہہ کر ان کی محافظت کی۔ آپ نے عزیب الحجانات کے مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہیں قیس بن مصر کی شہادت کی خبر، کوفیوں کے حال سے آگاہی اور مشورے دیے، جنہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے اپنے اہل و عیال کی خبر لینے گئے، لیکن جب واپس آئے تو عزیب الحجانات کے مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی۔ موکل عبید اللہ ابن زیاد کا جاسوس۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے موکل نامی غلام کو بلایا اور اسے 3000 درم دے کر کہا، تم شیعوں سے تعلقات بڑھاؤ اور یہ کہو کہ میں شامی ہوں، ذوالقلاء کا غلام ہوں۔ خدا نے مجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے نوازا ہے۔
نیز کہنا سنا ہے کہ کوئی آدمی حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اس شہر میں آیا ہے، میں اس سے ملاقات کر کے یہ درم اسے دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر موکل دارالامارہ سے باہر چلا گیا اور موکل کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا۔ دیکھا مسلم بن اسوجہ اسدی نماز میں مشغول ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو موکل نے ان سے وہی باتیں کہیں جو سیکھ کر آیا تھا۔ مسلم بن اسوجہ نے اس کے لیے دعائے خیر کی اور اسے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ جناب مسلم اسوجہ ابن سعد ابن سلبہ ابن دودان ابن اسد ابن حزیمہ ابو حجل اسدی سعدی کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شمار ان افراد میں سے ہے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ آپ کا شمار شریف ترین مردم، عابد و زاہد، اہل مروت اور سخی افراد میں سے ہوتا ہے۔ نیز آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی ہیں جنہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں مقام شہادت حاصل کیا۔ واقعہ کربلا سے پہلے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے قیام میں قبیلہ مدسج اور بنی اسد کی سربراہی ان کے ہاتھ میں تھی۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھے اور آپ کا بیٹا بھی کربلا کے شہیدوں میں سے ہے۔ اکثر اسلامی جنگوں میں شریک رہے۔ کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی پوری طاقت سے مدد کی۔ آپ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی کوفہ آمد کے موقع پر ان کے لیے اسلحے کی جمع آوری اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے لیے بیعت حاصل کرتے تھے۔ آپ کے ہمراہ مدہج کے 4 قبیلے تمیم و ہمدان و قندہ و ربیہ تھے۔ بعض منابع کے مطابق جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفہ میں پہلے مسلم بن اسوجہ کے گھر مقیم ہوئے اور ان کے گھر لوگ جناب مسلم بن عقیل سے ملنے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے جاتے، نیز خون کے آخری قطرے تک حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت کی یقین دہانی کرواتے تھے۔ اس بات کی اطلاع حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب ملی تو آپ علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ان تمام مراحل میں مسلم بن اسوجہ نے اہم کردار ادا کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا جاسوس موکل مسلم بن اسوجہ کے ذریعے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے مخفی مقام سے آگاہ ہوا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد اپنے ساتھیوں کو منظم کیا اور مدہج اور بنی اسد کی فرماندہی مسلم بن اسوجہ کے حوالے کی۔ آپ جناب ہانی ابن عروہ اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے بال بچوں سمیت کربلا آ پہنچے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں شرف شہادت سے سرفراز ہوئے۔ پس موکل نے وہ درم جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے سپرد کر دیے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے وہ درم ابو ثمامہ ساعدی کے سپرد کر دیے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے موکل سے کہا تھا خود کو اہل حمص سے بتانا اور کہنا کہ میں یہ درم دینے اور بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو ثمامہ عقل مند، دلیر اور باحیثیت شیعوں میں سے تھے۔ آپ تابعین اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ تمام جنگوں میں شرکت کی۔ انہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی شمار کیا گیا ہے۔ آپ معاویہ کے مقابلے میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ تاریخی مصادر میں زیادہ تر آپ کا تذکرہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ اور کربلا کے شہداء کے طور پر ملتا ہے۔ معاویہ کے مرنے کے بعد ابو ثمامہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دعوت دینے میں شامل تھے اور کوفہ میں سلمان بن سرد خزاعی کے گھر موجود تھے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے مکہ پہنچے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ کوفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی جانب سے جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام موجود تھے تو ابو ثمامہ لوگوں کی مالی امداد کو وصول کرتے اور جنگ کے حالات میں اسلحہ کی جمع آوری کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف کوفے کے لوگوں کے قیام میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی طرف سے تمیم اور ہمدان نامی قبیلوں کی سپہ سالاری ابو ثمامہ کے سپرد تھی۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد کی لالچ دینے اور روب ڈالنے کی سیاست نے کوفے کے اہم قبیلوں کے سرداروں کو پراکندہ کر دیا اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ابو ثمامہ عبید اللہ ابن زیاد کی تقیید کے تحت قرار پائے تو ابو ثمامہ چند روز کے لیے اپنے قبیلے میں روپوش ہو گئے، پھر نافع بن حلال کے ساتھ مخفیانہ کوفہ سے باہر نکل گئے۔ مکہ سے کربلا کے راستے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں شمولیت اختیار کر لی اور ان کے ہمراہ کربلا میں وارد ہوئے۔
واقعہ کربلا میں ابو ثمامہ سے مربوط واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ نے عمر بن سعد کے علیچی کثیر بن عبداللہ شبی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس مسئلہ آنے سے روکا اور عاشوراء کے دن ظہر کے وقت کی اطلاع لشکر کو دی، جس کے جواب میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائیہ کلمات کہے۔ بالآخر آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں شامل ہو کر روز عاشوراء کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ بس جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے انہیں اموال جمع کرنے اور اسلحہ خریدنے پر مامور کر رکھا تھا۔ اب موکل روز اس جگہ آنے جانے لگا جہاں مسلم ابن عقیل علیہ السلام چھپے ہوئے تھے۔ اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ وہ دن بھر وہاں کے حالات پر نظر رکھتا اور شام کو عبید اللہ ابن زیاد سے بیان کر دیتا تھا۔ ہانی ابن عروہ کے خلاف سازش۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو یہ معلوم ہوا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہانی ابن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں تو اس نے ہانی ابن عروہ کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ ہانی ابن عروہ کا گھر شیعوں کے جمع ہونے کا مرکز اور سفیر حسینی کی قیامگاہ تھا۔ وہ بھی بیماری کا بہانہ بنا کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جانے سے بچتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کچھ لوگوں کو دربار میں بلایا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جن لوگوں کو دربار میں بلایا ان میں محمد بن اشعث، اسما بن خارجہ اور بعض روایات کے مطابق عمرو بن حجاج زبیدی شامل ہیں۔ محمد بن اشعث، اس کا باپ اشعث بن قیس کندی تھا۔ اشعث خاندان ایک عرب قبیلے سے ہے اور کندی قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ اشعث اسلام سے پہلے یمن کے علاقے حضرموت میں رہتا تھا اور اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ فتح مکہ کے بعد 10 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ گیا اور اسلام قبول کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق اس خاندان کے بعض افراد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں شریک تھے۔ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی زوجہ جودہ بنت اشعث، محمد بن اشعث، قیس بن اشعث اور عبد الرحمن بن محمد بن اشعث اسی خاندان سے ہیں۔ یہ خاندان عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور امیوں کے زمانے میں باثر سمجھا جاتا تھا۔ اشعث نے عمر بن خطاب کے دور میں جنگ یرموک اور دیگر جنگوں میں حصہ لیا۔ وہ عثمان کے دور میں آذربائیجان کا گورنر بھی رہا اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں بھی اس عہدے پر باقی رہا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اشعث بن قیس کندی پر لعنت کی ہے۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت میں رونما ہونے والے ہر فتنے کی جڑ اشعث بن قیس کندی تھا۔ کینی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اشعث بن قیس امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قتل میں شریک تھا اور اس کی بیٹی نے حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا، اور اشعث بن قیس کندی کا بیٹا محمد بن اشعث حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون میں شریک تھا۔ محمد بن اشعث نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ارد گرد موجود لوگوں کو منتشر کرنے اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو گرفتار کرنے میں بھی مدد کی۔ قبول اسلام کے بعد اشعث بن قیس کندی نے ارتداد اختیار کیا اور اس کے ساتھ بنی معاویہ کے کئی لوگ بھی مرتد ہو گئے۔ اشعث بن قیس کندی کی شادی ابو بکر کی بہن ام فروہ سے ہوئی تھی۔ اشعث بن قیس کندی ملعون بنوئی ابو بکر کے خاندان کا کردار آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے ذمہ داران اشعث بن قیس کندی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قتل میں ملوث تھا۔ جودہ ابو بکر کی بھانجی نے حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کو معاویہ ابن ابی سفیان کے کہنے پر زہر دے کر شہید کر دیا، اور محمد بن اشعث جو کہ ابو بکر کا بھانجا تھا وہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت میں شریک تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف کربلا میں لڑا۔ غرض یہ کہ یہ پورا گھرانہ اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اشعث بن قیس کندی کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتداء میں ابو بکر کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا، مگر پھر حالات یوں بدلے کہ نہ صرف یہ کہ اشعث بن قیس کندی نے ابو بکر کو خلیفہ تسلیم کیا بلکہ ابو بکر نے اپنے گھرانے میں اس کی شادی بھی کروا دی۔ دوسری اور تیسری خلافت کے دور میں اشعث بن قیس کندی آذربائیجان کا گورنر تھا۔ مختصر یہ کہ اس شخص سے خلفاء ثلاثہ خوش رہتے تھے اور اس پر بھی حکومت کا رنگ چڑھا ہوا تھا، مگر جب تیسری خلافت ختم ہوئی اور خلافت کی باغ دوڑ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں آئی تو آپ علیہ السلام نے نااہل گورنروں کو معزول کرنا شروع کر دیا،
لہٰذا خلافتی مسند پر بیٹھتے ہی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اشعث کو بھی آذربائیجان کی گورنری سے برطرف کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ حکومت کے سارے اموال کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد کر دے۔ اس بات سے ناراض ہو کر وہ شام جا کر معاویہ بن سفیان کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا، مگر اس کی قوم و قبیلے کے لوگوں نے اسے اس بات سے روک دیا۔ یہی تاریخی پس منظر تھا جس کی بنا پر اس دنیا پرست انسان نے نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوہر بطول ابو الحسنین علیہ السلام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قتل پر عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کو آمادہ کیا۔ اس کا برتاؤ مولا کائنات کی حکومت میں اسی طرح تھا جس طرح عہد رسالت کی مشہور منافق عبداللہ بن ابی کا رویہ تھا۔ وہ عوام کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کے خلاف بھڑکاتا اور لوگوں کو معاویہ ابن سفیان کے خلاف جنگ میں شامل ہونے سے روکتا۔ یہ خفیہ طور پر معاویہ ابن سفیان سے ملا ہوا تھا۔ جب جنگ صفین میں معاویہ ابن سفیان نے اپنی فوج کی شکست ہوتے ہوئے دیکھا تو نیزے پر قرآن بلند کیا اور جنگ روکنے کی بات کی اور قرآن سے فیصلہ حاصل کرنے کا نعرہ بلند کیا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے باپ وفا صاحب جنگ کو جاری رکھنے کے حق میں تھے تاکہ معاویہ بن سفیان کا برپا کیا ہوا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مگر اشعث اور اس کے ساتھیوں نے جنگ کو فوراً بند کرنے کی ٹھان لی تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جنگ موقوف کرنی پڑی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ میں موجود ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ معاویہ کی اس چال نے اور اشعث کے اس نفاق نے خوارج کی بنیاد رکھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب قاتل امام علی علیہ السلام عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے حضرت امام علی علیہ السلام کو شہید کرنے کی غرض سے کوفہ آیا تو اشعث کے گھر پر 1 ماہ تک مقیم رہا۔ اس دوران عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے اشعث کی مدد سے امام علی علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ماہ رمضان کی ایک صبح کو اپنے ناپاک ارادے پر عمل کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر حملہ کیا۔ اشعث نے نہ صرف امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قتل کی سازش کی بلکہ اپنی بیٹی کے ذریعے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر بھی دلوایا۔ عبید اللہ ابن زیاد، جس نے واقعہ کربلا میں ایک بہت ہی سیاہ کردار ادا کیا۔ واقعہ کربلا میں ملوث اس بدبخت مجرم کو اسلامی تاریخ میں سیاہ الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا پورا نام عبید اللہ ابن زیاد ابن ابیہ ہے، جسے ابن مرجانہ یا ابن زیاد کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بنو امیہ کا ایک مشہور فوجی کمانڈر تھا جو کہ بہت ہی ظالم، سفاک اور شقی القلب انسان تھا، اور حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے اہم عوامل میں سے ایک تھا۔ اس کی کنیت ابو حفص اور اس کی ماں مرجانہ نامی کنیز تھی، اس لیے عبید اللہ ابن زیاد کو اس کی والدہ سے منسوب کیا جاتا ہے اور ابن مرجانہ کہا جاتا ہے، جس سے مراد عبید اللہ ابن زیاد کی پیدائشی ناپاکی ہے۔ یعنی عبید اللہ ابن زیاد کی ماں ایک لونڈی تھی اور یہ بدکاری اور بدچلنی میں بہت مشہور تھی۔ اس کی ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ بدکاری اور زنا میں ملوث رہا کرتی تھی اور اپنے مالک کے ساتھ بھی اس کے ناجائز تعلقات تھے، اور بہت سے مورخین کے مطابق عبید اللہ ابن زیاد اپنے باپ کی اولاد نہیں تھا بلکہ یہ اس کی ماں کے مالک کی اولاد تھا، اور اس کی ماں بکریاں چرایا کرتی تھی اور بکریاں چرانے کے دوران ہی یہ حرام کاری کا ارتکاب کر بیٹھی تھی۔ اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں عبید اللہ ابن زیاد کو بکریاں چلانے والی کا بیٹا کہہ کر مخاطب فرمایا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر نامزد ہونے سے پہلے بصرہ کا گورنر تھا۔ جب کوفے کے حالات یزید ابن معاویہ کے خلاف ہونے لگے تو یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے اس کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد ظلم و سفاکیت میں ید و تولا رکھتا تھا اور یزید ابن معاویہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک گر سکتا تھا۔ اس نے پہلے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اور ان کے 2 کمسن فرزندوں کو شہید کرا دیا، پھر جناب حور علیہ السلام کو 1000 سوار دے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں خیمہ زن ہوئے تو عبید اللہ ابن زیاد نے پہلے عمر بن سعد اور پھر شمر بن ذل جوشن کو فوج دے کر ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، جس کے نتیجے میں المناک حادثہ کربلا رونما ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہلے شہداء کے سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کو پیش کیے گئے۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کی بے ادبی کی اور تمام سر یزید ابن معاویہ کو روانہ کر دیا۔ اسی موقع پر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے ان کی شان میں گستاخانہ کلمات ادا کیے تو امام سجاد المعروف حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے عبید اللہ ابن زیاد کو ٹوکا، جس کے جواب میں عبید اللہ ابن زیاد نے
حضرت امام زین العابدین کے قتل کا حکم صادر کیا۔ اس پر سیدہ حضرت بی بی زینب بنت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عبید اللہ ابن زیاد کو خوب لعنت ملامت کی، جس کی وجہ سے یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کرنے سے باز رہا۔ معاویہ کے دور حکومت میں عبید اللہ ابن زیاد کا کردار۔ معاویہ کے دور حکومت میں ایران کے شمال مشرق اور مشرق کی فتوحات میں عبید اللہ ابن زیاد کا بنیادی کردار تھا۔ معاویہ کی جانب سے خراسان کا والی بننے کے بعد اس نے پہلی بار دریائے جیون عبور کرنے کے بعد بخارا کے رامین، نصف اور بغین جیسے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ بخارا کی ملکہ کبی خاتون اور اس کے لشکر کو پسپائی پر مجبور کیا۔ معاویہ نے عبید اللہ ابن زیاد کو خراسان سے ہٹا کر عبداللہ بن عمرو بن غیلان کو بصرہ کا والی مقرر کیا۔ نیز عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد بن ابیہ امویوں کے سرداروں اور حاکموں میں سے تھا، جو اسلامی علاقوں میں تحریکوں کو روکنے میں اپنی کساوت قلبی اور بے رحمی میں مشہور تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے نسب میں اس لیے اختلاف پایا جاتا ہے کہ کوئی اس کے باپ کو نہیں جانتا ہے، اسی وجہ سے اسے ابن ابیہ یعنی اپنے باپ کا بیٹا کہا جاتا ہے، جبکہ بعض اسے ماں کی طرف سے تنگ کرتے ہوئے ابن مرجانہ کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خاندان حضرت امام حسین علیہ السلام کو اسیری کی حالت میں کوفہ لایا گیا۔ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسیری کی حالت میں کوفہ لانا ایسے واقعات میں سے ہے جسے تاریخ و حدیث کی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان واقعات میں سے عبید اللہ ابن زیاد کی حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے گفتگو اور آپ سلام اللہ علیہ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی اور دوسرے منابع میں مذکور ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور عبید اللہ ابن زیاد کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ عبید اللہ ابن زیاد واقعہ شورا کے بعد اپنی ظالمانہ قوت سے استفادہ کرتے ہوئے کوفہ اور بصرہ کی حکومت پر باقی رہا، لیکن یزید کے مرنے کے بعد وہ تزلزل کا شکار ہوا۔ طبری اور ابو علی مسکویہ کے مطابق یزید کے مرنے کے بعد اس نے ایک رات خطبہ دیا، جس سے ایک رات پہلے بصرے کے بزرگان کو اس نے لالچ دیا تھا۔ اس خطبے کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور اسے اپنی حکومت کے جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن کچھ عرصے بعد لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور وہ عبید اللہ ابن زبیر کی بیعت کے طلبگار ہو گئے۔ بلاذری کے مطابق یزید کی موت کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے اہلیان بصرہ سے تقاضا کیا، جب تک لوگ کسی نئے خلیفہ پر اجماع نہیں کر لیتے اس وقت تک تم میری بیعت کر لو۔ جب بصرے کے لوگ اس کی بیعت کر رہے تھے، اس نے کسی کو کوفہ بھیجا کہ وہ ان سے بھی بیعت لی، لیکن کوفیوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس خبر کے معلوم ہو جانے پر بصریوں نے بھی اس سے انکار کر دیا۔ کربلا میں لشکر کشی اور کوفے میں اہل بیت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برے سلوک سے پیش آنے کی وجہ سے، خاص طور پر شیعوں کے نزدیک اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کرنے کی وجہ سے، تمام مسلمانوں کے نزدیک عبید اللہ ابن زیاد کو منفور ترین شخص سمجھا جاتا ہے۔ عراقی اور شامیوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے محرم 67 ہجری میں شکست کھائی، وہ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں قتل ہوا۔ ابو مخنف کی روایت کے مطابق ابراہیم بن اشتر نے تن با تن لڑائی میں اسے قتل کیا۔ بعض سیرت نگاروں نے عبید اللہ ابن زیاد کو جبار کے نام سے یاد کیا ہے۔